سوال اور آیا ہے، بلکہ میں اس بات کی صراحت کر دوں کہ اہل علم کی مجلس ہے، میں اس بات کا مستحق نہیں کہ ہر سوال کا جواب دوں، لیکن امیدیں وابستہ کی گئی ہیں تو امیدوں پر اترنا بھی ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ سلام کے بعد مجھ کو مخاطب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سوال کا جواب مطلوب ہے، کیا منہج سلف کا داعی تکفیر شخصی کا قائل ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ منہج سلف کے خلاف جو ہوں یا داعی کے خلاف، بہرحال الفاظ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ منہج سلف کا داعی کیا کسی کی تکفیر کر سکتا ہے؟ منہج سلف اور تکفیر دو متضاد چیزیں ہیں، آگ اور پانی ہیں۔ منہج سلف کا حامل شخص کسی بھی بنیاد پر کسی کی تکفیر کبھی نہیں کر سکتا۔ تکفیر کرنے کی ذمہ داری یہ علماء کی ٹیم کی ہے، وہ حجت قائم کریں گے، یقین کی حد تک حجت قائم کریں گے، اور جماعت اہل حدیث اور سلفی منہج تنہا ایسا منہج ہے جس نے ضوابط التکفیر پر باقاعدہ کتابیں تالیف کی ہیں۔ 400 500 صفحے کی کتابیں موجود ہیں جس میں تکفیر کرنے کے ضوابط اور اس سے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ سلفیت کا حامل کسی بھی صورت میں تعیین کے ساتھ کسی کی تکفیر نہیں کر سکتا، الا یہ کہ علماء نے کسی کے عمل کو دیکھا ہو، اس پر یقین حاصل ہو گیا ہو، اس کے بعد اس شخص کو بیٹھا کر کے یقین کی حد تک حجت قائم کی ہو اور پھر بھی وہ انکار کر رہا ہو، تب علماء کی جماعت اس کے اوپر کوئی حکم لگا سکتی ہے۔ تنہا کوئی سلفی عالم دین یا منہج سلف کا داعی اس بات کا اختیار نہیں رکھتا ہے، لہذا اس تفصیل کو ضرور سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہج سلف کے خلل کو واضح کرنا یا کسی کی غلطیوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا یا کسی کے منہجی غلطی کو واضح کر کے دنیا کے سامنے اس کی غلطیوں کو واضح کرنا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکفیر ہے، جبکہ یہ تکفیر نہیں ہے، یہ عین نہی عن المنکر کا فریضہ ہے۔ کسی کے اوپر منہجی ملاحظات کا ذکر کرنے سے یہ قطعاً لازم نہیں آتا کہ وہ سلفیت سے خارج ہو گیا یا اسلام سے خارج ہو گیا۔ اگر ہماری کسی بات کی بنیاد پر کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے فلاں کے اوپر تنقید کی ہے تو گویا ہم نے اس کو سلفیت سے خارج کر دیا، اللہ کی قسم وہ گمراہی میں ہے۔ ہم جتنا احترام دین اور منہج کی بنیاد پر اس شخص کا کرتے ہیں جس کے اوپر تنقید کر چکے ہیں، شاید آپ کا احترام اتنا نہ کر سکیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ احترام کا تقاضا ہے کہ اگر غلطی کر رہا ہے تو قرآن و سنت اور رب کائنات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی پیروی کے تقاضے کے تحت اس کے اوپر تنقید کی جائے، کیونکہ ہماری نظر میں شخصیات محترم ہیں لیکن قرآن و سنت اور قرآن و سنت کی بنیادیں اس سے کہیں زیادہ محترم ہیں۔ لہذا ہم اس لاگ لپیٹ یا اس انداز کی مکھن بازی کے قائل نہیں ہیں۔ جو بات ہے وہ بالکل واضح انداز میں آنی چاہیے، جس کو بری لگ رہی ہے اس کو بھی اسے بڑھ کر کے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت کا سودا ہے۔ اگر کسی کے اوپر تنقید کی گئی ہے اور وہ دنیا میں اپنی اصلاح کر لے گا تو آخرت میں پھل کاٹے گا، اور اگر تنقید کی گئی ہے اور ہماری دشمنی میں وہ تنقید کرنے کے باوجود غلطی پر باقی ہے تو دنیا میں جو نقصان اٹھائے گا وہ اپنی جگہ پر، اور آخرت میں بھی اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو جو آپ پر تنقید کرتا ہے وہ آپ کو منہج و مسلک سے خارج نہیں کرتا، پہلی بات، اور جو آپ پر تنقید کرتا ہے حقیقت میں وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے سر میں، آپ کے پیٹ میں ٹیومر ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ ٹیومر کو آپریشن کر کے کاٹ کے نکال دیا جائے۔ اگر ڈاکٹر وہاں پر یا سرجن وہاں پر رحم کھا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا وہ ٹیومر پھوٹے گا، سارے جسم میں کینسر پھیلے گا اور دیکھتے دیکھتے انسان تڑپ تڑپ کر کے مر جائے گا۔ تو یہی مثال انکار منکر کی ہے، اس وجہ سے ہم کو اسے قبول کرنا چاہیے
اور علماء کو تنقید کرنے میں سامنے والے کے احترام کا اور اس کے مقام کا خیال رکھنا چاہیے.